السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے اعتکاف کے احکام و مسائل، اعتکاف کتنے دن کا کرنا چاہیے، اعتکاف کب کرنا چاہیے، اور اعتکاف میں کون کون سا کام نہیں کرنا چاہیے اور کون سا کام کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت ایک اعتکاف کے متعلق جان لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اپنی بیویوں سے اس وقت مباشرت مت کرو، اس وقت ہم بستری مت کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ حدیث نمبر 2025 بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2044 بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وفات ہوا، جس سال انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، یعنی آخر کے 2 عشرے کا اعتکاف کیا، آخر کے 20 دن۔ اعتکاف کے افضلیت کے اعتبار سے سب سے افضل اعتکاف مسجد حرام کی ہے، اس کے بعد مسجد نبوی کی ہے، اس کے بعد مسجد بیت المقدس کی ہے، اور اس کے بعد آپ کے یہاں کی جو جامع مسجد ہے اس کی ہے، اور اس کے بعد آپ کے محلے، آپ کے گاؤں کے مسجد کی ہے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ طاقت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے، تو آپ جا کر کے مسجد حرام، بیت المقدس اور مسجد نبوی میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور اگر اتنا استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو آپ اپنے یہاں کے محلے کی مسجد میں ہی اعتکاف کریں، اس کا بھی اجر کم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اجر رکھا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت مؤکدہ اور مستحب۔ ہم جس اعتکاف کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے وہ ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس اعتکاف کو کہتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر آخر عشرے میں، رمضان کے آخر عشرے میں رکھا، اعتکاف کیا 10 دن کا، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اعتکاف کا وقت ہے 20 رمضان کے مغرب سے پہلے یعنی افطار کرنے سے پہلے آپ مسجد میں چلے جائیں، اور جس دن عید کا چاند ہو جائے، یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے کہ عید کی چاند ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ مسجد سے آئیں۔ یہ اعتکاف کا وقت ہے، ٹائم ہے۔ آپ نے جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے اس مسجد سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن اس صورت میں آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ کھانا کھانا ہو اور آپ کے گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہو تو اس صورت میں آپ نکل سکتے ہیں، پخانہ اور پیشاب کے لیے اور غسل جنابت کے لیے، جبکہ مسجد میں اس کا انتظام نہ ہو، اور جمعہ پڑھنے کے لیے آپ نکل سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ کام ہو جانے کے بعد آپ باہر دیر نہ کریں، فوراً اپنے مسجد میں اعتکاف کی جگہ میں چلے جائیں۔ آپ جس مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو اس صورت میں جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اس مسجد میں جا کر جمعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت پہلے نہ جائیں۔ اتنا پہلے جائیں کہ آپ جمعہ سے پہلے کی سنت پڑھ لیں، اور پھر جمعہ کے بعد کی سنت پڑھنے کے بعد فوراً اپنے مسجد واپس لوٹ آئیں۔ اگر بہت زیادہ تاخیر کریں گے تو اس سے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کے جان کا خطرہ ہو، یا کوئی شخص ڈوب رہا ہو، یا کہیں آگ لگ گئی ہو اور آپ کے نہ جانے سے اس آگ سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا وہ ڈوبنے والا شخص ڈوب جائے گا، اگر آپ نہیں جائیں گے تو بچ نہیں سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں، لیکن آپ کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بالکل چپ چاپ بیٹھنا، خاموش بیٹھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ آپ بری بات نہ کریں، غیبت نہ کریں، چغلخوری نہ کریں، عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں۔ اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو وہ اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے وہاں بیٹھ جائے، وہاں سے صرف پیشاب پخانے کی ضرورت کے لیے اور کھانے پینے کے لیے
اٹھ سکتی ہے اور سونا بیٹھنا ہر چیز وہاں ہو۔ اگر عورت کو حالت اعتکاف میں حیض و نفاس آ جائے تو وہ اعتکاف چھوڑ دے، اس حالت میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور اعتکاف کی حالت میں جمع کرنا، ہم بستری کرنا بھی درست نہیں ہے۔